اللہ تبارک و تعالی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارسلت الی الخلق کافہ فی مقام آخر ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ۔ تعریف اس ذات کی جو ذات خالق کائنات بھی ہے اور مالک شرجیحات بھی، تعریف اس ذات کی جو ذات احد بھی ہے، صمد بھی، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی، اور جس کا مقام ولم یکن لہ کفوا احد بھی ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد بے حد درود و سلام بارگاہ سید الانام نبی مکرم رسول محتشم شفیع معظم آمنہ کے لال سہن بے مثال جان کائنات شان کائنات مست کائنات مقصود کائنات باعث تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نازم محبتوں عقیدتوں ارادتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین و سامعین محتشم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ امام الانبیاء حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مبارک مہینے کی آمد ہے، تو اس اعتبار سے آج کی اس مجلس کو نشست کو ہم اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان بھی دے رہے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید کی مشہور و معروف آیہ مقدسہ جو بحمد اللہ تعالی مسلمانوں کے بچے چھوٹے بڑے بوڑھے نوجوان کو یہ آیہ مبارکہ ازبر ہوتی ہے، ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر میرے اور آپ کے تاجدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کو اللہ رب العزت نے اباب ذی وقار قرآن مجید برہان رشید کی آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ویسے تو آپ حضرات علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، آیہ مقدسہ کے اندر میرے رب کے نبی امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ آسان پیرائی کے اندر میں سمجھانے کی کوشش کروں گا رحمت کسے کہتے ہیں، رحمت کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان رحمت ہے اس کا دائرہ کار کیا ہے۔ دو حدیث مبارکہ اسی شان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے بھی پڑھی ہیں، ان احادیث مبارکہ کے اندر جو ایک مختصر سا پیغام ہے اس کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ انبیاء کی مشہور و معروف آیہ مبارکہ ہے، ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا مگر یہ رحمتا للعالمین کے سارے جہانوں کے لیے پیکر رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ پر اگر غور کیا جائے، پہلے نفی کا حرف استعمال کیا وما، عربی گرامر میں جو ما ہے واو کے آگے وما، یہ ما نفی کا ہے، کہتے ہیں کہ کسی چیز کا انکار کرنا، اور آگے جو الا وہ اس بات کا ہے، اس بات کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اقرار کرنا۔ پہلے میم کے اندر انکار ہے اور آگے اللہ کے اندر اقرار ہے، پہلے ما فرمایا اور ما کے اندر نفی کر دی، اور آگے اللہ کہا تو اللہ کے اندر اقرار کر دیا۔ اب اس کو میں آسان کرنے کے لیے ذرا کلمہ طیبہ جو ہم پڑھتے ہیں، اور وہ کلمہ طیبہ کہ جس کے اندر اللہ رب العزت کی شان وحدانیت، اللہ رب العزت کی شان صمدیت کو اللہ رب العزت نے حروف جلی کے اندر بیان کیا ہے۔ جب کلمہ طیبہ ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ۔ الہ کا معنی ہوتا ہے معبود، معبود اسے کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا لا الہ، کوئی بھی معبود نہیں ہے، آگے فرمایا الا اللہ، مگر اللہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ پہلے بھی یہاں نفی ہوئی ہے، بعد میں اس بات ہوا ہے۔ نفی اس بات کی ہوئی ہے کہ سارے جہان میں، ساری کائنات میں، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ساری روئے زمین میں، کل کائنات کے اندر کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جس کے سامنے عبادت کی نیت کے ساتھ سجدہ ریزی کی جائے، کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جس کو اپنا خدا مانا جائے، جس کو اپنا رب مانا جائے۔ یہ تو لا کے اندر کہا جو نفی ہے، اور آگے جو اللہ ہے اس اللہ نے کہا کہ ساری کائنات میں اگر کوئی ایسی ذات ہے کہ جس کی عبادت کی جائے تو وہ فقط اللہ ہے۔ اس لیے فرمایا لا الہ الا اللہ، فرمایا کہ کوئی بھی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے، اگر ہے تو وہ فقط اللہ کی ذات ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے لا الہ پہلے انکار کروایا کہ لوگوں پہلے اپنی زبان سے
اس بات کا انکار کرو کہ کائنات میں کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، عبادت صرف خدا وحدہ لا شریک کی ہے، معبود وہی ہے، خدا وہی ہے، پالنے والا وہی ہے، رزق دینے والا وہی ہے، زندگی موت دینے والا وہی ہے، ساری کائنات کا مختار کل وہی ہے۔ پہلے فرمایا کہ یہ کہو کہ کوئی بھی نہیں ہے، بعد میں کہو کہ اگر ہے تو صرف اور صرف خدا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، بچہ ماں کی رحمت کو بھی دیکھتا ہے، اولاد ماں باپ کی رحمت کو دیکھتا ہے، چھوٹا بڑے کی رحمت کو دیکھتا ہے، اور شاگرد استاد کی رحمت کو بھی دیکھتا ہے، مرید اپنے شیخ کی رحمت کو بھی دیکھتا ہے۔ رحمت للعالمین اگر کوئی کائنات میں ہے تو وہ فقط محمد مصطفیٰ ہے۔ بہت سارے لوگوں میں رحمت کا پہلو تو پایا جاتا ہے، لیکن جو رحمت مصطفیٰ کریم کے اندر پائی جاتی ہے، میرے رب نے فرمایا کہ وہ رحمت کسی اور میں نہیں پائی جاتی، اس لیے پہلے انکار کروایا، بعد میں اس بات کروایا۔ اس لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا مگر رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جو رحمتن لفظ آیا ہے، معنی کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ گزر گیا اس کو ماضی کہتے ہیں، جو اب چل رہا ہے اسے حال کہتے ہیں، جو آنے والا ہے اسے مستقبل کہتے ہیں، یعنی پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ اور رحمتان کا جو لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، اس کو عربی گرامر میں مصدر کہتے ہیں۔ مصدر وہ ہوتا ہے جس کے اندر گزرے ہوئے زمانے کا بھی معنی ہو، موجودہ زمانے کا بھی معنی ہو، اور آنے والے زمانے کا بھی معنی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے مصدر استعمال کیا، یعنی ایسا لفظ اور ایسا جملہ استعمال کیا کہ جس میں گزرا ہوا زمانہ بھی ہو، جو گزر رہا ہے وہ بھی ہو، جو آنے والا ہے وہ بھی ہو۔ مصطفیٰ کی شان رحمت کے لیے لفظ ہی ایسا استعمال کیا ہے کہ جس میں گزرے زمانے بھی ہیں، موجودہ زمانہ بھی ہے، اور قیامت تک آنے والا سارا زمانہ بھی ہے۔ اس لیے فرمایا الا رحمت للعالمین، فرمایا جو ماضی تھا اس میں بھی میرا محبوب رحمت تھا، جو گزر رہا ہے اس میں بھی میرا محبوب رحمت والا ہے، اور قیامت تک جو گھڑی آنے والی ہے اس گھڑی میں بھی میرا محبوب شان رحمت کا حامل ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے تینوں زمانوں کو لپیٹ کر یہ بیان کیا ہے۔ اور حاضرین محتشم، اسی آیت مبارکہ کا آگے جو لفظ ہے بڑا قابل توجہ ہے۔ اب رحمت کیا ہوتی ہے؟ اب میں ذرا آسان کر دوں۔ رحمت اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر انسان کا گزارا نہ ہو، جس کے بغیر انسان کا گزارا نہ ہو۔ یہ سادہ لفظوں میں نے سمجھا دیا۔ دیکھیں پیاسا ہے، پیاس کی وجہ سے مر رہا ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، پانی کے بغیر اس کا گزارا نہیں۔ پیاسے کو پانی کا ایک گھونٹ مل جائے، اس کی زندگی میں روانی آ جائے تو وہ پانی اس کے لیے رحمت ہے۔ ایک مریض ہے، مرض کے اندر مبتلا ہے، اس مرض کے اندر وہ تکلیف میں مبتلا پڑا ہے، راحت نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں، اور چین اور سکھ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اگر اس مریض کو کوئی ایسی دوا مل جائے کہ جو دوا اس کے مرض کا ازالہ کر دے، اس کو راحت، سکون اور اطمینان مل جائے تو وہ دوا اس مریض کے لیے رحمت ہے۔ مسافر ہے، راستہ بھٹک گیا ہے، اپنی منزل سے جدا ہو چکا ہے، اس کو کوئی رہبر مل جائے، رہنما مل جائے جس کو منزل مقصود تک پہنچا دے تو وہ رہبر اور رہنما جو ہے وہ اس کے لیے رحمت ہے۔ ہر وہ چیز جو شدید ضرورت کے وقت انسان کی اشد ضرورت کو پورا کر دے اسے رحمت کہتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے بغیر ہمارا ایک لمحے بھی گزارا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی اپنی رحمت کا وافر حصہ اپنے محبوب نبی کو دے کر بھیجا، اور دے کر بھیج کر فرمایا کہ جس چیز کا میں رب پالنے والا ہوں، ہر اس مخلوق کے لیے میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت لے کر آیا۔ بلند آواز سے ایک رحمت وہ ہوتی ہے اگر وہ حد میں رہے تو رحمت ہے، اگر حد سے بڑھ جائے تو وہ زحمت بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، کہ پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں۔ یہی پانی اگر سیلاب بن کر آئے تو بتائیے پھر وہ ہمارے گھروں کو، ہر چیز کو بہا کر لے جاتا ہے یا نہیں؟ جب سیلاب آتا ہے تو ہر چیز کو بہا کر لے جاتا ہے وہ بھی پانی۔ معلوم یہ ہوا کہ پانی رحمت ہے، لیکن ضرورت کے مطابق ملے تو رحمت ہے۔ اگر ضرورت سے بہت زیادہ بڑھ جائے
تو یہی رحمت جو ہے وہ زحمت بن جاتی ہے۔ کھانا پکانا ہو، کھانا رزق ہوتا ہے، دودھ رزق ہے، اس کو گرم کرنا ہو، ابالا دینا ہو تو آگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کھانا بنانے کے لیے آگ کی ضرورت ہوتی ہے، تو آگ رحمت کا بھی ایک زمرہ ہے، لیکن وہی آگ اگر ہاتھ سے بڑھ جائے، خدا نہ کرے وہ چولہے سے نکلے گھر کے سامان کی طرف بڑھ جائے، پورے گھر کو جلا دے، تو بتائیے پھر وہ رحمت بنے گی یا زحمت ہو جائے گی؟ ہر وہ چیز حد میں رہے تو رحمت ہے، حد سے بڑھ جائے تو وہی چیز زحمت بن جاتی ہے۔ قربان جائیں، سوائے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چیز جو رحمت ہے وہ حد میں ہے، حد سے بڑھے تو وہ رحمت نہیں، وہ زحمت ہے۔ لیکن مصطفیٰ کی شان، اللہ رب العزت نے آپ کو وہ شان رحمت عطا فرمائی ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اگر کسی کی طرف کم ہے تو تب بھی شان رحمت نفع دینے والی ہے، اگر کسی کی طرف حضور کی توجہ بڑھ جاتی ہے تو وہ اور زیادہ شان رحمت بڑھ جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر!